السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ حامد میر کا ہوش میں آنے کے بعد پہلا بیان جاری، تمام اہم شخصیات کا گوادر میں اہم ترین دورہ۔ جیمز ڈابنس پاکستان پہنچ گئے، پاک امریکی تعلقات پر ایک نظر۔ ملکی حالات پر چودھری شجاعت حسین سے خصوصی گفتگو۔ معاشرے میں 3G اور 4G سے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ اینکر پرسن حامد میر نے آج اپنا بیان جاری کیا۔ پہلا بیان ان کے بھائی نے پڑھ کے سنایا، کیونکہ وہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد وہ زخمی تھے اور وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ آج ان کے بھائی نے ان کا بیان پڑھا، جس میں انہوں نے اگرچہ خفیہ اداروں کو تو رسپانسبل ٹھہرایا، لیکن یہ اپنے اس بیان میں انہوں نے DG ISI ظہیر الاسلام کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کے نام کا کوئی مینشن نہیں۔ اس سے پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو جو کیمپین چلی تھی اس میں یہ بار بار کہا گیا تھا کہ DG ISI شاید ان پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ملوث ہیں، لیکن آج جو بیان سامنے آیا اس میں DG ISI کا نام نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا ریاستی اور غیر ریاستی تنظیموں کی جانب سے۔ دوسری جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی، آج پیمرا اتھارٹی کا اجلاس تھا، لیکن اس اجلاس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو وزارت دفاع کی جانب سے اور ISI کی جانب سے جو کمپلینٹ تھی وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی۔ سیکریٹری اطلاعات و نشریات اور سیکریٹری داخلہ بھی اجلاس میں شریک تھے اور وہاں پر مختلف انٹرٹینمنٹ چینلز کو لائسنس دینے کی حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ایک ممبر نے جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں ان کی اجازت سے اس مسئلے کو اٹھایا، جو وزارت دفاع اور ISI نے جو ریفرنس بھیجا تھا تو اس پر وہاں یہ بتایا گیا اکابرین کی جانب سے کہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے جناب بابر اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اوان صاحب۔ اوان صاحب، سب سے پہلے تو پیمرا کا اجلاس اور اس میں جو سب سے آج کل کا جو اہم ایشو ہے وزارت داخلہ اور ISI کا جو ریفرنس ہے وہ ایجنڈے پر بھی نہیں تھا، اور جب اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کا ایشو نہیں ہے، نوٹس ایشو ہو چکا ہے اور قانون کی کارروائی ہو رہی ہے۔ دونوں ہیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیمرا اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کرتے ہیں، ایڈاک جو لگی ہے وہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس وقت، اور ماتحت کس کے ہیں؟ ان کے۔ ڈیفنس منسٹری ماتحت کس کے ہے؟ پرائم منسٹر کی۔ جہاں کوئی پرماننٹ منسٹر نہ ہو، جس طرح سے چارج ہے اضافی اس وقت ایک صاحب کے پاس، تو وہ ریزیڈری پاس کے طور کے اوپر جو رولز آف بزنس آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہیں 1973 کے، وہ پرائم منسٹر وزیر ہوتے ہیں۔ اس لیے اسی ٹیبل پہ ادھر سے اٹھا کے ادھر کمپلینٹ گئی ہے، اس کو اگر وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا جائے، نیچے رکھ دیا جائے، تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن، اور کلیئرٹی کے ساتھ سارا کچھ سامنے ہے، اس میں کوئی ابہام کی کیفیت بالکل بھی نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے اگر منسٹر نے دستخط کیا، ایم ناٹ شیور کہ کیے ہیں یا نہیں، جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے فائنانس کا، سب سے امپورٹنٹ جو عہدہ ہے وہ سیکریٹری کا ہے، وہ ہوتا ہے ڈویژن کا انچارج بھی فیڈرل سیکریٹری ہوتا ہے۔ اگر کیا ہے تو وہ پہلے یہ بھی طے کرنا ہوگا کمپلیننٹ ہے یا دی پریونشن آف انٹائر نیشنل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1974 ایکٹ نمبر 7 ہے، اس کے مطابق ڈیفنس منسٹر خود بھی تو ملزم ہوں گے نا پھر۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی۔ اب آتے ہیں حامد میر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ آج جو اسٹیٹمنٹ آیا اس میں DG ISI کو بطور ایکیوزڈ اس میں نہیں پیش کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا اس اسٹیٹمنٹ میں کہ ریاستی اور غیر ریاستی جو عناصر تھے ان سے ان کو خطرہ تھا۔ تو پھر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ DG ISI کے بارے میں پھر یہ ساری کیمپین کیوں چلائی گئی؟ ریاستی عناصر میں تو چیئرمین CTA بھی آ سکتا ہے۔ دس از جسٹ اے سسپیشن نا، میرے سامنے بیان نہیں ہے، اس لیے بیان کے کانٹیکٹ پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں، لیکن جو آپ نے کہا اس کے مطابق ریاست میں تو پھر ریاست بہت لمبی چوڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ISI درمیان میں سے ایگزانوریٹ ہو گئی، اور اگر ظہیر الاسلام صاحب کا نام استعمال کیا گیا تو نہیں، انہوں نے غلط تھا۔ ایجنسی کا نام لیا، لیکن جو کیمپین جو تھی وہ تو DG ISI کے بارے میں تھی۔ نہیں، نام اگر انہوں نے لیا بھی کسی کا، تو جب تک کسی کو نامنیٹ نہ کیا جائے تو ایٹ دی موسٹ یا سب سے زیادہ سنگین بات یہی کہی جا سکتی ہے کہ اس کمپلینٹ میں ہے کہ کسی پہ شک کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو گلوبل لا ہے کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، فوجداری قانون، اس کے مطابق ایوری ڈاؤٹ از ریزالوڈ ان دی فیور آف دی ایکیوزڈ۔
ٹھیک ہے. اچھا, اب اف آئی بیکم ڈیولز ایڈوکیٹ, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اب اگر شک ہے کسی کو اور وہ اپنے شک کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس شک کا ازالہ کیسے ہو, اس کا تدارک کیسے ہو؟ انویسٹیگیشن سے. خدارا سمی یہ نجی عدالتیں بند کرائیں جس میں کہتے ہیں اس کو پھانسی دے دو, پرچہ بعد میں کریں گے, سزا دو, تفتیش ہوتی رہے گی. آج آپ کو پتہ نہیں لگا جو ڈکٹیٹرشپ کا ٹرائل ہو رہا ہے آرٹیکل 6 کا, اس میں وکیل چیخا, اس نے کہا کہ سارے کاغذ ہی نہیں پیش کیے گئے جی, غائب ہو گئے. تو کسی نہ کسی کو تو بچایا جا رہا ہے نا, بے شک وہ رانا افتخار کو بچایا جائے یا مشرف کی 1/3 جو کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے موجودہ تازہ دم جمہوریت کے ساتھ, اس کو بچایا جائے, یا کسی اور کو بچایا جائے جس نے تحفظ دیا تھا ڈکٹیٹرشپ کو ظفر علی شاہ کے مقدمے میں, لیکن ایویڈنس تو موجود تھی, نہیں لائی جا رہی. اب سوال یہ ہے کہ جب کسی پہ تہمت لگ جائے, میں آسان زبان میں بات کرتا ہوں لوگ بھی سمجھ سکیں, تہمت لگ جائے تو تفتیش ہوتی ہے. تفتیش میں کہا جا سکتا ہے تہمت درست ہے یا اس کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے یا نہیں. شک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جو سسپیشن ہے اٹ کین ناٹ سبسٹیٹیوٹ دی پروف, لیگل پروف یا جو ایویڈنس ہوتی ہے. اس لیے پاکستان میں رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے پہلے کہا گیا جی کہ وہ آ گئے جناب ایک طرف سے غلیل والے, دوسری طرف سے کچھ اور والے. اب آج اتنے حوصلے لوگوں کے کم ہوتے جا رہے ہیں. چیف منسٹر ہمارے الیکٹڈ ہیں, پولیٹیکل پوزیشننگ اپنی اپنی ہو سکتی ہے, کتنا بے حوصلگی کا مظاہرہ کر کے ان کو پرووک کرنے کے لیے اب تو جوتے والے بھی آ گئے. دس از ویری انفارچونیٹ. ویئر آر وی لیڈنگ دی کنٹری ٹو؟ اور جو اس میں سے مزہ لیتے ہیں نا سیڈسٹ, کہ فلاں کو بے عزت کیا جا سکتا ہے, فلاں کی توہین کی جا سکتی ہے, فلاں کی بے توقیری کی جا سکتی ہے, وہ اپنے نیچے سے خود قالین کھینچ رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں, قالین تو وہ کھینچ رہے ہیں, اب یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں میڈیا, جس میں گورنمنٹ, ملٹری, اتنا سب کچھ, یہ کیا کنسپریسی تھی, کیا کہاں سے شروع ہوئی, کیا آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی ایک ٹرائکا ہے. میں بیانات کو جوڑ کے ٹرائکا, سرکمسٹانشل ایویڈنس کی چین کو کنیکٹ کر کے میں ٹرائکا مجھے نظر آتی ہے. اس میں آغاز ہوتا ہے بلوچستان بدامنی کیس میں جو رانا افتخار کی ججمنٹ ہے. اس کے رانا افتخار, آپ افتخار چودھری صاحب کی بات کریں, ارسلان کے ابا, ان کی جو ججمنٹ ہے اس میں پیرا 60 سے لے کے 63 تک پاکستان کی ساری افواج جو ہماری وہاں پہ لڑ رہے ہیں, جو پیرا ملٹری فورسز, ان کا بھی, اور ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نام لکھ کے کہا گیا کہ یہ illicit arms یعنی ناجائز اسلحہ اور ان رجسٹرڈ گاڑیاں لوگوں کو راہداری کے نام پہ لیتی ہیں. یہ آپ پڑھ لیں, یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. 1. دوسرا, آپ مودی کی ساری الیکشن کمپین کی ڈکشن, یعنی جو انڈیا کا بھارتیہ جنتا پارٹی کا نریندر مودی کی بات, ایگزیکٹلی, جو سانحہ بابری مسجد کا بڑا ملزم مودی, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو آج کل امیدوار ہے, جس کو کہا جا رہا ہے کہ جتوانا ہے, بہت سارے لوگ لگے ہوئے ملک اور بیرون ملک اس کو جتوانے کے لیے. اس کی ڈکشن بھی یہی ہے. اور پھر بدقسمتی کی انتہا دیکھ لیں کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کی بھی ڈکشن یہی ہے. ان کی تقریریں پچھلی نکال لیجئے, موجودہ نکال لیجئے, اور یہ ٹرائکا لگتا ہے اس طرح سے. لیکن یہ کوئی تھوڑا کسی نے, مجھے نہیں پتا, میں کوئی سازش, یہ کوئی کنسپریسی, بہت بڑی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. نریندر مودی, چودھری افتخار صاحب, خواجہ آصف صاحب, یہ تو مجھے نہیں لگتا کبھی زندگی میں ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہوں گے. ٹارگٹ کامن ہے, دیکھ لیجئے نا جی, ٹارگٹ ملنا ضروری نہیں ہے. میں کنسپریسی بھی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اسکرپٹ کامن ہے. میں نے لفظ جو استعمال کیا دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے, آپ تینوں کا کسی وقت چلا دیجئے نا جی. میں نے جو ججمنٹ کہی وہ میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں, وہ چلا دیجئے. دونوں کے بیانات آپ چلا دیجئے, آپ کو بات سمجھ آئے گی. اس لیے جو ٹارگٹ ہے وہ ایسا پاکستان ہے جس کے پاس منیمم ڈیٹرنس آ گئی ہوئی ہے. اس کو کنونشنل وارفیئر سے شکست نہیں دی جا سکتی. اس کے پاس جو آرمری ہے ان دی فارم آف دی بیلسٹکس, اس کو بھی اٹھا کے کوئی جیب میں ڈال کے نہیں لے جا سکتا. لیکن طریقہ کیا ہے, اندر سے ماریں. وہ بات آپ کی صحیح ہے, نہیں مارنا چاہیے. بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانے چاہیے, خاص طور پر جو پاکستان کے کسی پر بھی نہیں لگنا, کسی پر بھی نہیں. لیکن اگر کہیں پہ کوئی قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی اپنی حد سے بڑھ رہا ہے, تو اس کو روکنے کا بھی تو سسٹم. عدالتیں, رول آف لا کیا ہے؟ رول آف لا یہی ہے کہ آپ
پہلے کمپلینٹ کریں گے, تفتیش ہونے دیں گے, ملزم ڈکلیئر ہونے دیں گے, سیشن جج کو فیصلہ کرنے دیں گے, ہائی کورٹ کو ججمنٹ کنفرم کرنے دیں گے, سپریم کورٹ کو اپیل سننے دیں گے, اور پھر نامنل نہیں, فارمل نہیں, سبسٹینشل, پروسیجرل نہیں. آرٹیکل 188 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے کے بعد بھی نظر ثانی کرے. اس لیے سپریم کورٹ میں عدالتی قتل بھی ہوا شہید قائد عوام کا. بہت بہت شکریہ بابر امان صاحب. کہتے ہیں کہ یقیناً قانون کی عملداری ہونی چاہیے, کسی کو بھی اپنی حد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, لیکن اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں. آج قوم نے دیکھا وزیراعظم پاکستان گوادر گئے, جنرل راحیل شریف نے ان کا استقبال کیا, اور اس موقع پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے. ایک بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی وزیراعظم کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ ہم تینوں یہاں پر موجود ہیں اور ہم تینوں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی ترقی ہو, پاکستان میں امن امان ہو, اور انہوں نے یہ پیغام دیا قوم کو کہ اس وقت پاکستان کی عسکری اور سول قیادت ایک پیج پر ہے. ان تمام اسپیکولیشنز کو جو گزشتہ چند دنوں سے وفاقی دارالحکومت میں اور پورے ملک میں گردش کر رہی تھی, ان کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی جناب پرائم منسٹر نے, اور راحیل شریف صاحب ان کے ساتھ تھے. اور انہوں نے جب وزیر اعظم نے کہا کہ سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے, تو راحیل شریف صاحب نے اس کی تائید کی. ایک ایسا پیغام دیا آج وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی عسکری قیادت نے, جس سے وہ پیغام جو شاید قوم سننا چاہ رہی تھی کہ جو اس وقت قوتیں ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سیم پیج پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا, کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ چیزیں درست نظر آ رہی ہیں, یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی مسائل موجود ہیں. آج امریکہ کے صدر کے خصوصی نمائندے برائے پاکستان اور افغانستان جیمز ڈوبنز بھی پہنچے اسلام آباد. ایک ڈیلیگیشن کے ہمراہ اور بھی کچھ امریکن عہدیدار آئے ہوئے ہیں. اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقات ہے. بظاہر تو یہ بتایا گیا ایجنڈے پر کہ افغانستان کی سچویشن جب نیٹو فورسز چلی جائیں گی تو کیا سینیریو بنے گا, وہ یہ ڈیلیگیشن ڈسکس کرے گا. لیکن بہت سارے لوگ جن کی معاملات پر نظر ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ ایجنڈے پر ہوں گے, اور یقیناً اس وقت جو پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت میں ریلیشن شپ کی جو نوعیت ہے, اس کے حوالے سے دنیا میں پریشانی ہے, اور خاص طور پر امریکن خاصے نروس ہیں, وہ بھی ایجنڈے پر ہوگا. طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو وادی تیرہ میں ہمارے جو جیٹس ہیں ایئر فورس کے, انہوں نے بامبنگ کی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بامبنگ ان ٹھکانوں پر کی گئی ہے جہاں سے یہ شبہ تھا کہ جو حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, شاید وہاں پر جو کچھ لوگ موجود تھے وہ ان میں انوالو تھے. اس ساری صورتحال پر آج گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور جناب امتیاز گل. سب سے پہلے میں چلوں گا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بیان فرمائیے, بڑا اچھا یہ جیسر تھا, آج نواز شریف صاحب راحیل شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن جو بہت سارے ایشوز ہیں جن میں طالبان سے مذاکرات کا معاملہ ہے, اور پھر جو بھی ریسنٹلی جو ایک میڈیا بھی اس میں انوالو ہوا, ISI کے اوپر جو ایکوزیشن کی باتیں ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ سب اچھا ہے؟ دیکھیں, جو چیز بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو قومی صورتحال ہے, اور خاص طور کے اوپر جو آپ کے مقاصد ہیں جس میں سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک طرف ہونا بہت ضروری ہے, وہ اس سے زیادہ اہم ہے بنسبت اسی کی جو تمام خلیج پائی جاتی ہے. اور یقینی طور کے اوپر جب بھی جمہوریت کی طرف آپ سفر کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ ایک دوسری رو پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو یقینی طور کے اوپر ادارے جو ہیں اپنی ری اورینٹیشن کرتے ہیں, اور مختلف چیزیں جو ہے اپنی نہج پر پہنچتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فاصلے کم کیے جاتے ہیں. میرے خیال سے یہ نہ صرف بہت واضح ہے بلکہ یہ اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان خاص طور پہ جو قومی مقاصد ہیں اور جو قومی ترجیحات ہیں ان کے اوپر ایک یکسوئی پائی جاتی ہے. درست. اچھا امتیاز صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے, آپ اس پر کامنٹ فرمائیے کہ جیمز ڈوبنز آئے ہیں اسلام آباد میں, بہت سارے ایشوز ہیں, میسج کیا ہوگا, کیا وہ کوشش کر رہے ہوں گے, اور تھوڑا سا اس پر بھی کامنٹ فرما دیجئے کہ جو ایشوز تھے جن معاملات پر اختلاف ہوا تھا فوج کے درمیان اور سیاسی قیادت کے درمیان, مثلا جیسے طالبان کا ایشو تھا مذاکرات کا جس میں قیدیوں کی رہائی, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایشوز ویسے ہی موجود ہیں یا وہ بھی ریزالو ہو گئے؟ دیکھیے, بڑی اچھی بات ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کم از کم پبلک میں آ کے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان امور کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی اختلافات پائے جاتے ہیں.
اندرون خانہ ان کے درمیان یقیناً اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو طالبان کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے کمیٹیاں ہیں, کوئی ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ تمام تر صورتحال جو کہ طالبان کے حوالے سے ہے اس کا کوئی تانا بانا افغانستان کے ساتھ ملتا ہے, اور ابھی بھی میرا خیال ہے طالبان, پاکستان اور خود امریکہ بھی افغانستان میں جاری جو انتخابی عمل ہے اس کے حوالے سے انتظار میں ہے کہ کس وقت ایک نئے صدارتی امیدوار کا کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے. شاید اس کے بعد پھر اصل بات چیت شروع ہوگی. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غالباً اندرون خانہ کئی معاملات سے کوئی ایک انڈکلیئرڈ مفاہمت سی ہوئی ہے, اور اس کا اظہار ہمیں کم سے کم تشدد کے واقعات کی صورت میں نظر آ رہا ہے. یعنی گزشتہ 3-4 ہفتوں سے کافی حد تک کم ہوا ہے تشدد, جو کہ ہم دیکھ رہے تھے بڑی باقاعدگی سے حملے ہو رہے تھے. تو بحیثیت مجموعی صورتحال فی الحال کم از کم بہتر لگتی ہے. جیمز رابنس کے سامنے بھی یہی معاملات ہوں گے, کیونکہ امریکہ بہرحال پاکستان کے تعاون کا متمنی ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان میں وہاں پہ امن ہو, اور ان کو جو 2 طرفہ سیکورٹی ایگریمنٹ تھا اس پہ دستخط ہو جائیں تاکہ امریکہ وہاں سے اپنی زیادہ تر افواج نکالنے میں کامیاب ہو جائے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں امریکی میڈیا میں پاکستان کے حوالے سے تنقید یا اس پہ شکوک و شبہات کا سلسلہ بھی انتہائی کم ہو چکا ہے. درست ہے. اچھا امتیاز, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ماریہ صاحبہ, یہ بیان فرمائیے گا کہ جو یہ بامبنگ ہوئی ہے ان ٹھکانوں پر, مشتبہ جگہوں پر جہاں پر یہ تصور کیا جا رہا ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ دہشت گرد جنہوں نے گزشتہ چند دنوں میں حملہ کیا, اسلام آباد میں بھی حملہ کیا, شاید ان کے ساتھی وہاں پر چھپے ہوئے تھے. تو اس سے پہلے یہ ایک بات چل رہی تھی, ایک تاثر تھا کہ شاید سول حکومت مذاکرات کی وجہ سے ابھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ٹھکانوں پر اس قسم کی کارروائی ہو. تو آپ سمجھتی ہیں کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سول حکومت نے کچھ لچک دکھائی ہے اور فورسز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ضرور جو مشتبہ لوگ ہیں جو پاکستان میں حملے کر رہے ہیں ان کو بھی وہ نشانہ بنائیں, ان کو ایک کڑا جواب دیا جائے؟ سمیع صاحب, میرے خیال سے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے قبائل ہیں اور خاص طور پر جہاں آپریشنز آپ کے جاری ہیں, یہ ایک مختلف نوعیت کی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کے پاس اندرونی عناصر ہیں جن کے ساتھ اس وقت آپ مذاکراتی عمل میں شامل ہیں, دوسری طرف آپ کے پاس وہ عناصر ہیں جن کا تعلق, جیسے کہ امتیاز صاحب نے بتایا, افغانستان کے ساتھ منسلک ہے, اور جیسے ہی وہاں صورتحال غیر مستحکم ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں جو ہے جو پاکستان کی سرحد کے اوپر افغانستان کی طرف سے جو ہے حملے جو ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ نہ صرف جو حملے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس جو مختلف قسم کے ذخائر ہیں جو دہشت گرد استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی جو ہے اس کے بھی تانے بانے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ جو آپ نے جو ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں یہ آپ نے خاص طور پہ افغانستان سے جو اس وقت آپ کے پاس جو ٹرائبل کنیکشنز ہیں یا جو آپ کے پاس دہشت گرد جو ہیں آ کے مختلف جگہوں پہ یا ٹھکانوں کو استعمال کریں ان کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی. اور دوسری بات ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ جس وقت آپ کا مذاکراتی عمل بھی چل رہا تھا تب بھی آپ کی جو حکمت عملی تھی وہ یہی تھی کہ آپ بات چیت کریں گے جہاں مناسب ہوئے گا, اور آپ عسکری قوت استعمال کریں گے جہاں آپ کا خیال ہے کہ مشتبہ افراد جو ہیں موجود ہیں اور یا شدت پسند جو موجود ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. اس لیے فائٹ کی اسٹریٹجی چل رہی ہے اور میرے خیال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا امتیاز, آپ کا کمنٹ چاہوں گا. پرویز رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پر جنگ کو روک دیا گیا, کچھ جگہوں پر جیو ٹیلی ویژن کی نشریات کو بند کیا گیا ہے کنٹونمنٹس کے اور فوجی ایریاز کے حوالے سے, تو کہا کہ یہ بڑا افسوسناک ہے. تو وزیر اعظم تو ہمیں کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سب ایک پیج پر ہیں, لیکن کچھ جو بیانات ہیں ابھی بھی وزراء کی جانب سے, یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے ختم ہوگا جبکہ ابھی پیمرا میں ایک درخواست بھی ہے ISI کی طرف سے بھی اور وزارت دفاع کی طرف سے بھی؟ دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جو مسلسل ان کو اس نوعیت کے مشورے دیتے ہیں جن کا نتیجہ فوجی عسکری قیادت کے ساتھ یا عسکری اداروں کے ساتھ اختلاف اور مازارئی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. ایک طرف یہ لگ رہا تھا کچھ عرصے پہلے تک کہ خود وزیر اعظم صاحب کے آشیرواد ان لوگوں کو حاصل ہے, چاہے وہ وزیر ہیں, مشیر ہیں
اور دوسری طرف خود انہیں پھر پبلک میں آ کے فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں ان کا کوئی ایک کہا ہوا لفظ، کوئی ایک قدم ملک کے اندر ایک نفرت کی یا مازارائی کی آگ بھڑکا سکتا ہے. لہذا انہیں اپنے تمام وزیروں مشیروں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ اہم ترین قومی معاملات پہ لب کشائی کریں اور یہ معاملات قومی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پھیلائیں، انہیں یہ جو متعلقہ فورم ہے، کیبنٹ ہے، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جیسے ادارے ہیں، خود وزارت خارجہ ہے، وزارت دفاع، ان کے اندر رہ کے یہ معاملات سلجھانے کی کوشش کرے. اگر کسی کو کسی سے اختلاف ہے تو وہ بجائے پبلک میں کیچڑ اچھالنے کے ایک دوسرے کے اوپر آپس میں بیٹھ کے معاملات حل کریں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ باہر کے ممالک سے بھی، چاہے وہ امریکہ ہو یا جرمنی ہو، وہ بھی مسلسل یہی پیغام دے رہے ہیں حکومت کو کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنی پالیسی اس بات کے ساتھ کنٹینجنٹ کریں یا مشروط کریں کہ افغانستان میں کیا ہوگا، امریکہ کی کیا پالیسی ہوگی، آپ اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کریں. اپنے اندر ایک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک پیج والی بات ہے کہ اہم قومی امور پہ اتفاق رائے پیدا کریں. تو آپ کے بہت سارے وہ مسائل جو کہ عدم اتفاق رائے کی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، وہ شاید کافی حد تک حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب، اور بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. یہ کہنا تھا، کنسنسس تھا کہ وزیر اعظم خود جو ہیں وہ اس وقت ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امتیاز گل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ کچھ ایسے لوگوں میں گر گئے ہیں جو بار بار انہیں کنفرنٹیشن کا مشورہ دے رہے ہیں. لیکن باہر سے بھی یہی پیغام ہوگا، جیمز ڈوبنز کا بھی یہی پیغام ہوگا کہ پاکستان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے، سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر آئیں تاکہ جو آنے والے دنوں میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکیں. یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک. مسلم لیگ نواز کی یہ تیسری ٹرم ہے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. ایک ماضی ہے جس میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا مختلف اوقات میں عسکری اداروں کے ساتھ تناؤ کسی کیفیت رہی ہے. چودھری شجاعت حسین پاکستان کے ان سیاستدانوں میں سے ہے، مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. وہ میاں نواز شریف کے ساتھ رہے، اور جب 1999 میں ایک جھگڑا ہوا عسکری قیادت کے ساتھ، اور جس کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے، چودھری صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. آج کی جو صورتحال ہے، اگرچہ اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی صورتحال کشیدہ ہے اور معاملات کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے بہت کوشش اور جستجو کی ضرورت ہے. یہ سارے حالات کس طرح ہیں، کیا ٹھیک ہو سکتے ہیں یا نہیں، آج بات کریں گے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نواز شریف کے ساتھی رہے ہیں، سب کچھ آپ نے دیکھا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، میڈیا، فوج، سیاسی قیادت، کیا دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ مجھے بتانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ میں نے ایوب خان سے لے کر آج تک حالات دیکھے ہیں، لیکن جو چیز اس وقت پیدا ہو رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اگر میں کچھ بات کر دوں تو شاید وہ ملک کے خلاف نہ جو ہو جائے تو اس کو فلڈ نہ کرے. لیکن اتنے برے حالات یا اتنے برے حالات جتنے اب ہو چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے تھے. لیکن آپ کو اس کو درست کرنے کے لیے بھی کوئی وقت لگے گا. جہاں تک آپ نے ذمہ داری کا تعلق ہے تو ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ساری چیزیں گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں. پرائم منسٹر کے انڈر آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، DGIS بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھالیں اور کوشش کریں کہ پرانی غلطیاں نہ کریں. اچھا چودھری صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ایک یونیورسٹی کی تقریب میں کہ اظہار رائے کی آزادی بنیادی حق ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے اور عام حالات میں اچھی بھی لگتی ہے، لیکن آج کل جو ایک مخصوص تناظر چل رہا ہے اس میں تو ان کی جو یہ بات ہے وہ مختلف قیاس رائیوں کو جنم دے گی. اظہار کی بات کرنی ہے تو پھر وہ اپنے جو میں نے پہلے بات کی ہے نا، اسی کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پرانی غلطیاں نہ کریں، نئی غلطیاں کریں تو پھر اور بات ہے. اب وہ ان لوگوں میں گر چکے ہیں جن میں پہلے گرے ہوئے تھے. اور مجھے یاد ہے جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تو مجھے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ملیح لودھی نے نیوز میں میرے خلاف آرٹیکل لکھا تو اس کے اوپر کیس بناؤ ہائی ٹریزن کا.
میں نے کہا نہیں یہ آزادی رائے، اس وقت بھی آزادی رائے کا چرچا. اچھا چوہدری صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آج کی جو صورتحال ہے یہ ہمیں 1999 جیسی صورتحال کی طرف لے جا رہی ہے. آپ تب بھی ساتھ تھے، اب بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ پہلے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے تو وہاں رہتا تھا کہ شاید ہیں نہیں ہیں، کوئی کہتا تھا ہے، کوئی کہتا تھا نہیں ہے، لیکن اب تو حقیقت بن چکی ہے کہ ہیں. اچھا، اگر یہ حالات اسی طرح رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یا یہ جو صورتحال بنی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. الیکٹڈ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے، انہیں کا فرض ہوتا ہے، انہیں کا کام ہوتا ہے، انہیں کوئی اپنے برداشت کرنی پڑتی ہے چیزیں اور انہیں کو. اچھا، یہ بیان فرمائیے، یہ کوئی رویوں کا ایشو ہے یا کیا وجہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ تعلقات اس طرح سے ہو رہے ہیں؟ کوئی ایجنڈا ہے، کیا ہے؟ ایجنڈا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو بعض تو لوگ ایسے ان کے قریب آ چکے ہیں جو فوج کے ذہنی طور کے اوپر فوج کے خلاف ہیں. اگر آپ صحیح پوچھنا چاہتے ہیں، ذہنی طور پر فوج کے خلاف ہیں، ان لوگوں سے پرہیز کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گی. اچھا، ایک چوہدری صاحب، انڈیا کے اخبارات نے بھی بڑی پاکستان کے اداروں پر تنقید کی، آج بھی برطانیہ کے اخبارات بھی ایسا لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے ٹاپ پر سے اپنے اداروں کا کوئی بندہ دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. جتنے دنیا میں چیزیں چھپ رہی ہیں، اس کا قصور کس کا ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے جو چھاپنے والوں کا، انہوں نے ملک کے خلاف چھاپنی چیز ہے. یہ ہمارا اپنا قصور ہے جو ہم ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں چھاپیں. باقی وزیر اعظم کا کام ہے کہ وہ دفاع کرے ادارے کا، انہیں کے انڈر آتا ہے ISI. یہ جو گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا، آپ نے جو دیکھا ہے، بڑے ایکوزیشنز بھی آئے، فوج کا پرسیپشن اس حوالے سے کیا بن رہا ہوگا؟ ہمارے جوان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ابھی تک تو وہ ڈیفینسو پہ ہیں، وہ ڈیفینسو پہ ڈال دیا گیا ہے. ڈیفینسو پہ ہو تو نہیں سکتے تھے لیکن ڈیفینسو پہ ڈال دیا گیا ہے. وہ تو بھی بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن الزامات دیکھیں نا، اس طرح کے الزامات لگانا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مفروروں کی تصویریں اس طرح لگائی جاتی ہیں، جس طریقے سے DGISI کی تصویر لگائی گئی، بار بار دکھانا، یہ عام آدمی نے بھی محسوس کیا. تو بےزتی کرنا، تذلیل کرنا جو ہے، یہ تو کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ صبر و تحمل سے کام کر رہی ہے فوج اور سب کچھ، کب تک یہ صبر و تحمل برقرار رہے گا؟ کب تک وہ خاموش رہیں گے؟ اوپر والوں کی بات نہیں ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے آرمی میں کہ اوپر والوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. یہ موجودہ دور میں سب سے عام چیز یہ ہے کہ سپاہی جو ہے نا، اس کے دل میں یہ ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے جس کا اثرات اوپر تک آ رہے ہیں. یہ اس میں کوئی شاکے والی بات نہیں. ایک ہوتی ہے پلس رپورٹ، آرمی میں پلس رپورٹ ہوتی ہے جو سپاہی سے لے کر جنرل تک چلتی ہے. اس پلس رپورٹ میں، پچھلی پلس رپورٹ میں 90% لوگوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. 90% فوجیوں نے یہ کہا، سپاہی سے لے کر جنرل تک. تو اس میں اوپر والے کیا کریں گے؟ آرمی چیف کیا کر سکتا ہے؟ اگر چوہدری صاحب یہ پلس رپورٹ اس طرح سے ہے، صورتحال اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈوائز کیا کریں گے آپ؟ بڑی عمر گزری آپ کی پالیٹکس میں، کیا آپ کی ایڈوائز ہوگی؟ عسکری ادارے تو متحد ہیں نہیں گورنمنٹ کے. انہوں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ طالبان کے سلسلے میں، میں موجود تھا میٹنگ میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیانی صاحب نے اور DGISI نے کہ اگر آپ مذاکرات میں جانا چاہتے ہیں مذاکرات میں جائیں، اگر آپ ایکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم ایکشن کریں گے. اس لیے وہ تو متحد ادارہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ چوہدری شجاعت، جو کہہ رہے تھے کہ فوج تو ایک ماتحت ادارہ ہے سول حکومت کا، اور یہ حکومت کا کام ہے، وزیر اعظم صاحب کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور جو تمام صورتحال ہے اس کو ڈیفیوز کریں. ادارے اور ملک اس قسم کی کنفرنٹیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جو بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ جناب نواز شریف پر ہے، اور غالباً وہ ایسے لوگوں کے درمیان گھر گئے ہیں جو انہیں اس طرح کے مشورے دیتے ہیں جس سے کنفرنٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 3G 4G لائسنسز کی. ان کی سیل تو ہو گئی، اب عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور کیا وجہ ہے حکومت جتنے پیسوں کی امید کر رہی تھی آکشن میں اتنے پیسے اس کو نہیں ملے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد.
کل 3G اور 4G لائسنسز کی آکشن کمپلیٹ ہوگی. تقریباً 1 ارب 11 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ پاکستان کی حکومت کو ملیں گے, PTCL کو ملیں گے. اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک انقلاب آ جائے گا. جو اس وقت ہمارے ٹیلی فون یوزر ہیں, انٹرنیٹ یوزر ہیں, ان کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا فرق پڑے گا جو ٹیلی فون یوزر ہیں, انٹرنیٹ یوزر ہیں, اب 2G کی بجائے 3G اور 4G ہوگا تو اس سے فرق کیا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ حکومت کو توقع تھی زیادہ پیسے ملنے کی, لیکن آکشن کچھ کم ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, وہاں پر بھی آکشنز ہوئی ہیں 2G کی, 3G کی, 4G کی, اور وہاں کی جو مارکیٹ ہے پاکستان سے کہیں بڑی ہے. لیکن اگر اس کا ہم جائزہ لیں, تقریباً انڈیا میں 90 کروڑ ٹیلی فون استعمال کرنے والے ہیں, یوزرز ہیں. پاکستان میں یہ تعداد تقریباً 13 کروڑ بنتی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ یوزر اگر ہم انڈیا کے دیکھیں تو وہ 24-25 کروڑ ہیں, جبکہ پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ انٹرنیٹ یوزر ہیں. لیکن وہاں پر آکشن سے جو پیسے حاصل ہوئے وہ 30 سے تقریباً 33 بلین ڈالر کے درمیان ہے, اور پاکستان میں 1 ارب ڈالر. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آکشن اگر صحیح انداز میں کی جاتی, مارکیٹ کی سچویشن اگر بہتر ہوتی تو شاید کچھ پیسے حکومت پاکستان زیادہ حاصل کر لیتی. اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب وحاج سراج. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس پر کامنٹ فرمائیے گا کہ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہوئی ہے آکشن ہوئی ہے, اس میں 4تھ راؤنڈ میں کوئی بڈر ہی نہیں تھا, اور جتنے پیسے ہونے چاہیے تھے, جتنا اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ملیں گے, اس سے بہت کم ملے ہیں پیسے. زمین صاحب, اس میں ہمارا یہ خیال ہے, اور ہمارا پہلے بھی خیال تھا کہ جو بیس پرائسز جو حکومت نے سیٹ کی تھیں, ان پرائسز کے اگر آس پاس بڈز آ جائیں تو, اور 1 ارب ڈالر کی ٹوٹل اگر ہم اس سے ٹوٹل پرائس آ جائے تو یہ ایک بڑی اچھی پرائس ہوگی. مارکیٹ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, انویسٹرز کا پاکستان میں انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ ریئلسٹک پرائس آئی ہے. پھر یہ اسحاق ڈار صاحب نے اتنی زیادہ کیوں بتایا کہ اتنے پیسے آئیں گے؟ پچھلے 1-2 مہینوں سے جو ان کے جو فائنینشیل اور کچھ ہمارے جو ماہرین ہیں ٹیلی کام کے خود ساختہ, انہوں نے شاید حکومت کے ان اہلکاروں کو کچھ خواب دکھائے ہوئے تھے, کچھ ایسے ڈریمز تھے, اور وہ ڈریمز میں کبھی 2 ارب ڈالر کی بات کرتے تھے, کبھی 2.5 ارب ڈالر کی بات کرتے تھے, جبکہ جو ایکچوئل پرائس تھی وہ ہمارا خیال تھا کہ وہ اسی کی رینج میں آئے گی, اور وہ اسی رینج میں آئی ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکٹر کے لیے اچھا ہے, کیونکہ جو آپریٹرز آ رہے ہیں اگر اپ فرنٹ وہ ایک بڑی ہائی کاسٹ پے کر کے آتے تو انہوں نے یہ پیسہ آخر ریکور کرنا ہے, اور انہوں نے پروفٹ بھی کمانا ہے. تو پروفٹ تو وہ اب بھی کمائیں گے بھائی صاحب, اور ابھی بھی پیسہ نکالیں گے خوب کنزیومر سے, وہ تو پروسیس نہیں رکے گا. ہاں, لیکن اگر وہ بہت زیادہ پیمنٹ کر کے آتے تو وہ صارفین کو زیادہ نچوڑنے کی کوشش کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی پرائس آئی ہے, اور یہ ملک کے لیے اس سے بہتری کی طرف جائے گا. اچھا, ایک یہ بیان فرمائیے گا کہ اب یہ موبائل فون ہے, میرے پاس بھی ہے, سب لوگوں کے پاس ہے, 13 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں. اب 3G آ گیا, 4G آ گیا, فرق کیا پڑے گا ہمیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا, انٹرنیٹ جو یوزر ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلا فائدہ تو ہوگا جو ایک عام موبائل کا جو صارف ہے, جو کہ اپنے فون کو 95% فون کے لیے, وائس کے لیے استعمال کرتا ہے, کال کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کال کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. ابھی آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے, ہم بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم کالز ملاتے ہیں تو کالز ملتی نہیں ہیں, کیونکہ نیٹ ورک جو ہیں وہ چوکڈ ہیں, ان پہ اسپیکٹرم تھوڑا ہے اور کالز کا جو والیوم زیادہ ہے. یعنی اب اگر کوئی کسی کو کال کرے گا تو نیٹ ورک بزی نہیں ملے گا؟ جی, نیٹ ورک بزی نہیں ملے گا, کال مل جائے گی, کال ڈراپ نہیں ہوگی, آواز سمجھ میں آ جائے گی. ابھی تو موبائل فون کے اوپر آواز سمجھ ہی نہیں آتی. تو ایک تو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ جو ہے وہ تیز رفتار انٹرنیٹ کے لیے ہے. وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ GT روڈ یا کسی چھوٹی سروس روڈ سے اٹھ کے آپ موٹر وے پہ آ جاتے ہیں, تو موٹر وے پہ آپ کو جو سموتھ اور جو ہائی سپیڈ ملتی ہے وہ آپ کو کسی کنجسٹڈ روڈ پہ نہیں ملتی. تو صارفین کو تیز رفتار انٹرنیٹ ملے گا بغیر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں جلدی انہوں نے وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جانا, وہ جو موومنٹ کرتے ہیں اس میں وہ چوک نہیں ہوگا کمپیوٹر, اس کا کلاگ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, کلاگ نہیں ہوگا, ان کو فاسٹ سپیڈ ملے گی, وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اچھا مٹیریل جا سکتے ہیں, ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, یعنی آپ ویڈیو چیٹنگ کر سکتے ہیں, آپ اسی فون پہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں, تو آپ کی تصویر جا بھی رہی ہے اور آ بھی رہی ہے. آپ لو کاسٹ سروسز جو اسکائپ کی اور جو وائبر کی اور اس طرح کی جو سروسز ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا, یہ جو بہت سارے سیٹ ٹیلی فون کے پہلے بکے, اس میں بہت سارے تو وہ 2G پہ تھے, اب یہ بتائیے وہ سارے سیٹ جو ہے 3G 4G پہ جا سکیں گے یا بہت سارے لوگوں کو نیا ٹیلی فون سیٹ خریدنا پڑے گا؟ دیکھیے, اس میں سب سے بڑا کیچ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں جو اسمارٹ فون ہے
وہ 3G انیبلڈ ہیں. اچھا, اور ان اسمارٹ فونوں میں سے بہت تھوڑے سے شاید 10% سے بھی کم فون ایسے ہیں کہ جو 4G انیبلڈ ہیں آج کی تاریخ میں. اور 4G کے جو فون ہیں وہ تقریباً 60-70 ہزار روپے ایک سیٹ کی قیمت ہے, جو کہ بڑے مہنگے فون ہیں. 3G کے فون جو ہیں وہ تقریباً 30 ہزار روپے سے لے کے 50-60 ہزار روپے کی رینج میں ہیں. اور جو 2G کے فون ہیں وہ سستے بھی ہیں, وہ 3-4 ہزار کا بھی مل جاتا ہے, اور جو کہ عام صارف افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرائسز جو ہے ڈراپ ہوا کہ جو ابھی اس وقت ہمارا جو عام صارف ہے, جو بیچارہ 2-3-4 ہزار 10 ہزار روپے تک بھی جس نے فون لیا 3G 4G کا, اس سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایگزیکٹلی, بٹ اس سے فرق صرف یہ پڑے گا کہ اس کے لیے بھی وائس کوالٹی 2G پہ بھی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ جب 2G سے ٹریفک آف لوڈ ہو کے 3G پہ آئے گی تو 2G پہ بھی جو کنجیشن ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس کے لیے آواز کی کوالٹی تو ہم بڑے امید رکھتے ہیں کہ وہ 2G پہ بھی بہت اچھی ہو جائے گی, تو اس کو یہ فائدہ ہوگا. اور جو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے مہینوں میں جو سیٹس کی پرائسز ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں, تو جب تک لیکن خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا نا, نیا سیٹ تو لینا ہی پڑے گا. اچھا, انٹرنیٹ جو ہے وہ جو بھی ڈیسک ٹاپ ہے, لیپ ٹاپ ہے, جیسے بھی ہے, اس میں تو اکوپمنٹ نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ کا یوز. نہیں, دیکھیے جو انٹرنیٹ ہے نا, جو آپ اگر فکس لائن سے یوز کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو DSL سے یوز کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو فائبر سے یوز کر رہے ہیں, یا آپ اس کو وائی میکس کی سروس سے یوز کر رہے ہیں, تو وہ تو ایسے ہی چلے گا. جو آپ کا اگر موبائل فون ہے 3G انیبلڈ 4G انیبلڈ, اسی فون کو آپ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر کے اور اس کو ایز اے ماڈم بھی یوز کر سکتے ہیں, اور پھر آپ 3G 4G کی سروسز استعمال کر سکیں گے. لیکن جو 3G 4G کی جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں, اس میں ابھی آنے والے 1-2 سال میں یہ کیچ ہوگا کہ یہ سروسز جو ہیں آپ کو پر گیگا بائٹ کے حساب سے بل ہوگا. یعنی اگر آپ 100 میگا بائٹ یوز کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی تو امپورٹنٹ ہوگا نا کہ جس کمپنی کے پاس لائسنس ہے صرف اسی کے صارف کو یہ سہولت ملے گی. PTCL وغیرہ جو ہے ان کا جو صارف ہے اس کو بھی ملے گی یہ سہولت؟ نہیں, دیکھیے PTCL تو جو ہے وہ ایک تو سروس وہ فکس لائن پہ دیتے ہیں DSL کے تھرو, جو کاپر لائن کے تھرو دیتے ہیں. دوسری وہ سروس اپنے جو وائرلیس لوکل لوپ جو ایوو کی سروس ہے اس کے تھرو دیتے ہیں. وہ سروس جیسے ہے وہ ویسے ہی چلتی رہے گی, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ انٹرنیٹ یوزر جو ہوں گے 4G کے 3G کے, ان کی وہ کاسٹ بھی زیادہ ہوگی, بل بھی زیادہ ہوگا. ان کا تقریباً ایوریج جو بل ہوگا وہ تقریباً 1,000-1,500 مہینے کی رینج میں تو ضرور ہوگا, اس رینج میں تو ہوگا ان کا. بہت بہت شکریہ جناب بہاج سراج صاحب. ٹیکنالوجی آ گئی ہے 3G 4G, بہت سارے لوگ تو استفادہ حاصل کر سکیں گے, لیکن شاید وہ جو پاکستان کے کروڑوں غریب لوگ جن کے پاس جو انہوں نے سیٹ خریدے 2, 3, 4, 5, 10 ہزار تک کی لاگت کے, جو صرف 2G ٹیکنالوجی کو کیٹر کر سکتے ہیں, شاید انہیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا, نئے سیٹ خریدنے پڑیں گے, تب پھر وہ اس کی جو سہولیات ہیں اس سے پوری طرح استفادہ حاصل کر سکیں گے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بھی جب گفتگو ابھی اپنے ان سیٹ پر بھی کریں گے تو آواز کی کوالٹی پہلے سے بہتر ہوگی, اور جو نیٹ ورک ہیں انہیں چوک نہیں ملیں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اب یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.